بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں تخلیق کیا۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن اسپرنگ رولز، تو چلیے آئیں بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے یہاں پر چکن لے لیا ہے 250 گرام۔ چکن کو میں نے جنجر گارلک پیسٹ اور سالٹ کے ساتھ بوائل کر لیا تھا، اور میں نے اسے یہاں پر شریڈ کر لیا ہے۔ بند گوبھی میں نے یہاں پر لی ہے جولین کٹنگ میں 1 کپ۔ کیپسیکم میرے پاس ہے یہاں پر 1 کپ، اور یہاں پر میں نے کیرٹ لے لی ہے، گاجر 1/3 کپ جولین کٹنگ میں۔ 2 میرے پاس بوائلڈ ایگ ہیں، اور میرے پاس گرین چلیز ہیں 4 سے 5، انہیں میں نے فائنلی چاپ کر لیا تھا۔ اب ہم یہاں پر آئل ایڈ کر دیں گے پین میں۔ 3 ٹیبل اسپون میں نے یہاں پر آئل لیا ہے۔ آئل جیسے ہی ہمارا گرم ہو جائے گا، میں اس میں گاجر ایڈ کر دوں گی، اور اب میں 2 سے 3 منٹ کے لیے اسے اچھی طرح کوک کر لوں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گاجر ذرا ہارڈ ہوتی ہے تو اسے سافٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو تقریباً 3 منٹ کے لیے میں اسے کوک کروں گی۔ ابھی دیکھیں گے آپ کہ گاجر جو ہے وہ اپنا ایکسیس واٹر ریلیز کر دے گی۔ میں نے سلو فلیم پہ اسے کوک کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں گاجر نے ایکسیس واٹر اپنا ریلیز کیا ہے۔ اب میں اس میں کیپسیکم ایڈ کر دوں گی۔ اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اسے۔ بہت ہی ہیلدی اسپرنگ رول بن کر ریڈی ہوں گے۔ یہ دیکھیں میں نے ساتھ ہی اس کے اندر بند گوبھی بھی ایڈ کر دی ہے۔ ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے، اور اچھا ہم نے اسے اوور کوک نہیں کرنا، ورنہ جو ویجیٹیبلز ہیں وہ اپنا واٹر ایکسس جو ہے وہ ریلیز کریں گی، تو پھر یہ سافٹ ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گی، اور ان کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا۔ اب میں یہاں پر سالٹ ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی اسپون، اور میں یہاں پر بلیک پیپر اور کرشڈ جو ہے وہ 1 ٹیبل اسپون ایڈ کروں گی۔ وائٹ پیپر جو ہے وہ ہم 1 ٹی اسپون ایڈ کریں گے۔ سفید مرچ، اگر آپ کے پاس سفید مرچ نہ ہو تو آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پر چکن پاؤڈر بھی 1 ٹی اسپون ایڈ کیا ہے۔ سارے اسپائسز کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اس کے بعد میں نے یہاں پر سویا ساس ڈالا ہے 2 ٹیبل اسپون، اور ونیگر میں نے اس میں ڈالا ہے 1 ٹی اسپون، اور یہاں پر میں نے چائنیز سالٹ بھی ایڈ کیا ہے 1/2 ٹی اسپون۔ یہ آپشنل ہے، اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں، ورنہ نہیں ڈالیں۔ اب میں اس میں میونیز ایڈ کر رہی ہوں 3 ٹیبل اسپون۔ اچھا، میونیز کی وجہ سے بہت اچھا کریمی ٹیکسچر آئے گا اس کے اندر، اور بہت ہی اچھا ڈیفرنٹ فلیور آتا ہے، تو میں یہ آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ یہ ضرور ایڈ کریں۔ میونیز اچھا طرح سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں چکن بھی ایڈ کر دوں گی۔ چکن ایڈ کر کے بس ہم اچھی طرح مکس کریں گے۔ اب ہم اسے اوور کوک نہیں کریں گے، اور یہ دیکھیں میں نے یہاں پر بول میں اسے نکال لیا ہے۔ اب یہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، تو جو بوائل ایگ تھے میں نے انہیں چاپ کر کے فائنلی چاپ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے، اور گرین چلیز بھی جو میرے پاس چاپ رکھی ہوئی تھی وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں۔ اس وقت میرے پاس لائٹ چلی گئی تھی، اس لیے ویڈیو کوالٹی تھوڑی لو ہو گئی ہے۔ یہ بیٹر جو ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، اور میں اچھی طرح سے اسے مکس کر لوں گی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے یہاں پر 1 ٹیبل اسپون کارن فلاور لیا ہے، اور 1 ٹیبل اسپون میرے پاس یہاں پر میدا ہے۔ میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے اچھی طرح سے مکس کروں گی، اور اس کا ایک اسموتھ سا بیٹر ہم ریڈی کر لیں گے۔ بیٹر بہت زیادہ رنی بھی نہیں ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی میں اس کی کنسسٹنسی آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں بس اب یہ ریڈی ہے۔ اب میرے پاس یہاں پر رول شیٹس ہیں، اب میں اسے ٹرائنگل شیپ میں کٹ کر لوں گی۔ یہ دیکھیں، اور ہم ایک ایک اس کی لیئر بالکل سیپریٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد میں اس کی فولڈنگ کا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہ میں نے سیپریٹ کر لی ہیں۔ اب آپ نے اس طرح سے اس کو رکھنا ہے، اور یہ دیکھیں میں نے یہاں پر انہی شیٹس کو لمبا لمبا بھی کٹ کر لیا تھا۔ اب میں ایک چھوٹا سا پیس لے کر اس کے اوپر رکھ دوں گی، اور پھر میں اس کے اوپر اپنا بیٹر ڈال دوں گی۔ یہ جو میں نے ایک ایکسٹرا شیٹ اس کے اوپر رکھی ہے وہ اس لیے رکھی ہے کہ اسے ذرا تھکنس مل جائے گی، اور اس کی وجہ سے جیسے ہمارے رول جو ٹوٹ جاتے ہیں بناتے ہوئے وہ بھی نہیں ٹوٹیں گے انشاءاللہ۔ جیسے سارا بیٹر باہر آنے لگتا ہے جب ہم فرائی کرتے ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اسے ایک سپورٹ مل جاتی ہے، اور اچھی طرح سے یہ رول بھی ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں دوسرا رول بھی میں آپ کو اسی طرح سے ریڈی کر کے دکھا دوں گی۔ یہ دیکھیں میں نے دوبارہ سے ایک ایکسٹرا شیٹ اس کے اوپر رکھی ہے، اور میں اس کے اوپر بیٹر ایڈ کر دوں گی۔ یہ دیکھیں
اب ہم اسے اس طرح سے فولڈ کریں گے، بہت ہی اسموتھلی، بہت ہی سلولی آپ اسے فولڈ کریں تاکہ یہ اچھی طرح سے فولڈ ہو جائے اور لوز نہیں رہے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو 3-4 رول فولڈ کر کے دکھا رہی ہوں۔ اسے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں، یہ رمضانوں میں بھی آپ کے بہت اچھے رہیں گے، اور آگے جب عید آ رہی ہے تو یہ انشاءاللہ عید پر بھی مہمانوں کے لیے آپ ہائی ٹی کے طور پر یوز کر سکتے ہیں، اور یہ بچوں کے لنچ باکسز کے لیے بھی بہت اچھے ہیں۔ میں اسے بنا کر فریز کر لیتی ہوں، یہ تقریباً 1.5 سے 2 مہینہ آرام سے چلتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ ایکسپائر ہو جائے۔ آپ اسے فریز کریں اور بس لو میڈیم فلیم پہ آپ اسے فرائی کر لیں۔ یہ دیکھیں میں نے ایک نارمل جو ہمارے گھر میں شاپنگ بیگز جو ہمارے گھر میں آتے ہیں نا نارمل، جس میں ہمارے گھر میں سامان آتا ہے، وہ میں نے اسے کٹ کر لیا تھا، اس کے ہینڈلز کٹ کر دیے تھے، اس کا نیچے کا حصہ کٹ کر دیا تھا، تو یہ ایک لمبا سا شیٹ بن گئی تھی۔ تو میں نے اسے اسی طرح سے دیکھیں میں ساری لیئرز رول کی اس میں لگاتی جا رہی ہوں اور اسے سیٹ کرتی جا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں میں نے پورا باکس ریڈی کر لیا ہے۔ اب ایک میں ایکسٹرا میرے پاس رول بچ گئے تھے، تو اب میں اسے چھوٹے باکس میں سیٹ کر دوں گی۔ یہ دیکھیں اسے اسی طرح سے سارا سیٹ کر کے آپ فریز کر سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے، اور یہ چپکتے بھی نہیں ہیں، نہ یہ ٹوٹتے ہیں، اور یہ لو میڈیم فلیم پہ آپ اسے فرائی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں دونوں باکسز میں نے یہاں پر ریڈی کر لیے ہیں بہت اچھی طرح سے۔ اب میں اسے فریز کر دوں گی، اور میں نیکسٹ ڈے میں نے اس کو فرائی کیا ہے، تو میں آپ کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں لو میڈیم فلیم پہ یہ فریز ہوئے ہیں، اور میں نے انہیں آئل میں ڈال دیا ہے۔ تقریباً 3 سے 4 منٹ میں یہ بہت اچھی طرح سے ڈن ہو جائیں گے۔ آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد انہیں ٹرن کرتے رہنا ہے تاکہ سب پہ ایونلی بہت اچھا سا کلر آ جائے اس کے اوپر۔ دیکھیں اچھا میرا جو آئل ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس میں نے اس سے پہلے پکوڑے فرائی کیے تھے، تو وہ پکوڑوں کے تھوڑے سے پیسز اس میں رہ گئے ہیں جو آئل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں 2 سے 3 منٹ مجھے فرائی کرتے ہوئے ہو چکے ہیں، اور ان پہ بہت ہی اچھا سا کلر آ گیا ہے، اور یہ بہت ہی کرسپی بنے ہیں، بہت ہی ٹیسٹی ہیں۔ آپ انشاءاللہ انہیں ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور یہ بہت اچھے رہیں گے۔ عام دنوں میں بھی آپ انہیں بنا کر فریز کر سکتے ہیں، بچوں کے لنچ باکسز کے لیے یہ بہت ہی ہیلدی ریسیپی ہے۔ بچے ویسے ویجیٹیبلز یوز نہیں کرتے، لیکن اس میں جب آپ ڈالتے ہیں تو بچے بہت شوق سے کھا لیتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔